حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ناراضگی ہو گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز اونچی ہونے لگی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بحث کر رہی تھی، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا کر سمجھانے لگے، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز اونچی ہی رہی۔ اتنے میں ایک صحابی آ گئے اور کہنے لگے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت بعثت کے 5ویں سال ماہ شوال مطابق ماہ جولائی سن 614 بمقام مکہ مکرمہ حجاز مقدس میں ہوئی۔ آپ کا بچپن مکہ مکرمہ میں گزرا اور 9 سال کی عمر میں مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد نہ تھی۔ ایک بار حسرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگی، میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں کنیت رکھوں، لیکن میری کوئی اولاد نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بھانجے عبداللہ کے نام پر اپنی کنیت رکھ لو، جس پر انہوں نے اپنے بھانجے سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر کنیت رکھ لی۔ ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہا تھے اور کوئی غم گسار نہیں تھا۔ یہ حالت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب رہنے والوں سے دیکھی نہ جاتی تھی۔ اس دوران سیدہ خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے کہا، آپ اتنے پریشان رہتے ہو، شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ آپ نے فرمایا کہ مجھ سے کون کرے گا؟ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 رشتے بتلائے کہ ایک سیدنا ابو بکر کے گھر ہے اور دوسرا رشتہ سیدہ سودا بنت زمعہ کا ہے۔ چنانچہ وقت نے دونوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں جمع فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے پیغام نکاح بھی سیدہ خولہ لے کر گئیں۔ ام رومان نے سنا تو بہت خوش ہوئی، لیکن اپنے خاوند سیدنا ابو بکر سے مشاورات کے لیے وقت مانگا۔ وہ تشریف لائے، ان کے سامنے بات رکھی۔ انہوں نے فرمایا کہ بات تو بڑی سعادت کی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے منہ بولا بھائی بنایا ہوا ہے، تو میری بیٹی ان کی بھتیجی ہوئی، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ سیدہ خولہ یہ مشکل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میرے دینی بھائی ہیں اور دینی بھائی کی بیٹی سے نکاح ہو سکتا ہے۔ چنانچہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی کا رشتہ قبول فرما لیا، اور یوں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو گیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد گرامی کے زیر سایہ تعلیم و تربیت حاصل کرتی رہیں، اور جلد ہی انہوں نے اپنے خداداد مثالی قوت حافظہ اور ذہن کی وجہ سے علوم و فنون میں مہارت حاصل کر لی۔ جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آ گئیں تو یہ دور ان کی تعلیم و تربیت کا حقیقی دور بنا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاشانہ اقدس میں آ کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کچھ سیکھا وہ آج پوری امت مسلمہ خصوصاً مسلمان عورتوں کے لیے بھلائی اور نجات کا سامان بنا ہوا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میرے درمیان کچھ بات ہو گئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم ہمارے درمیان کس کو حاکم بناؤ گی؟ کیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھیک ہیں؟ فرماتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے کہا عمر رضی اللہ تعالیٰ نہیں، کیونکہ وہ سخت آدمی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر راضی ہو کہ وہ فیصلہ کریں؟ میں نے عرض کیا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل ٹھیک ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر فرمایا عائشہ ایسی ایسی بات کہتی ہے اور معاملہ کچھ اس طرح ہے۔ حضرت عائشہ روایت فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم سے یہ کہہ دیا کہ آپ اللہ سے ڈریں اور صرف حق بات کہیں۔ فرماتی ہیں حضرت ابو بکر صدیق نے میری ناک پر ہاتھ مارا جس سے میری ناک لہولہان ہو گئی اور فرمایا تیرے ماں باپ نہ رہیں تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتی ہے کہ حق بات کہیں اور اللہ سے ڈریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں کیا وہ حق نہیں ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میری ناک کے نتنے ایسے ہو گئے جیسے مشکیزے کا نچلا حصہ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ماجرا دیکھا تو فرمایا اے ابو بکر ہم نے تو تمہیں اس لیے نہیں بلایا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ گھر میں کھجور کی ایک سوکھی ٹہنی پڑی ہوئی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ اٹھائی اور مجھے ضرب لگانا شروع کر دی۔ میں بھاگ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر سے لپٹ گئی، حتیٰ کہ آپ نے فرمایا قسم ہے تمہیں ابو بکر جو اب تم نے مارا تو ہم نے تمہیں اس لیے تو نہیں بلایا تھا۔ پھر جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دور جا کر کھڑی ہو گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے قریب آ جاؤ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے فرمایا ابھی تھوڑی دیر پہلے تو بڑے زور سے میری کمر سے لپٹی تھی۔ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھی واقعات اور معمولات پیش ہے دراصل وہ امت کے لیے ایک سبق ہے کہ ہم ان حکایات سے زندگی گزارنے کے صحیح طریقے اور آداب سیکھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک عجیب و غریب واقعہ مذکور ہے کہ ایک سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان پیدل دوڑ کا مقابلہ ہوا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیت گئی۔ پھر کبھی سفر میں دوبارہ ایسا ہی مقابلہ ہوا اور آپ کی بار المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہار گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ حساب برابر ہوا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ کم عمری میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ گئی تھیں، اسی لیے کم سنی کے شوق اور تقاضے ابھی بھی باقی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دل جوئی کے لیے ان کی شوق اور جائز خواہشات کی تکمیل کا بھی لحاظ رکھتے تھے۔ ان کی سہیلیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ان کے ساتھ کھیلتی اور گاتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کی اجازت بھی تھی، بلکہ اگر سہیلیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے کھیلنے میں تکلیف ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بہر تشریف لے جاتے اور ان لڑکیوں کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجتے تھے۔ ان کی شوق کی تکمیل کا سلسلہ یوں ہوا۔ ایک دفعہ حدیث کی متعدد کتابوں میں مروی ہے کہ ایک مرتبہ عید کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے سامنے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحن میں کچھ حبشی لوگ نیزہ بازی کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس کو دیکھنے کا شوق ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ کھیل دکھانے کا اہتمام اس طرح فرمایا کہ خود دروازے پر کھڑے ہو گئے اور اپنے پیچھے غالباً پردے کے خیال سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کر لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آڑ میں کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے اور کان کے درمیان سے کافی دیر تک کھیل دیکھتی رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خیال سے مسلسل کھڑے رہے۔ ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روٹھ گئی۔ کسی گھریلو اور نجی بات پر شوہر سے اختلاف ہو گیا، جذبات اور ذرا تلخ ہو گئے۔ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبر و تحمل سے کام لیتے رہے، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ کی آواز بلند ہو گئی۔
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر بات سمجھاتے رہے، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ اس طرح زور زور سے بولتی رہیں۔ اتفاق دیکھیے اسی وقت حضرت عائشہ صدیقہ کے والد حضرت ابوبکر صدیق عنہ آ گئے۔ میاں بیوی میں اختلاف دیکھ کر قدرتی طور پر بہت غمزدہ ہوئے۔ ایک طرف خدا کے رسول جن کی خوشنودی خدا کی خوشنودی ہے، اور دوسری طرف اپنی جگر گوشہ حضرت عائشہ صدیقہ آپ کے سامنے تھیں۔ حضرت عائشہ کی آوازیں اس طرح اونچی ہو رہی تھیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ برداشت نہ کر سکے۔ ہائے تم خدا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس طرح بحث کر رہی ہو، تمہاری جرت اب اتنی بڑھ گئی۔ غصے سے اٹھے اور ہاتھ اٹھا کر مارنا ہی چاہتے تھے۔ درمیان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سہم کر بیٹھ گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق غصے میں باہر چلے گئے۔ خدا کے رسول کیسے برداشت کر سکتے تھے ان کی حبیبہ حضرت عائشہ صدیقہ کے نازک دل کو ٹھیس لگے اور وہ ذرا دیر کے لیے بھی دکھی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ کے قریب گئے اور پیار بھرے انداز میں کہا، کہو عائشہ کیسے بچایا؟ حضرت عائشہ صدیقہ مسکرا دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لپٹ گئی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معاف کر دیجئے، نہ جانے مجھے کیا ہو گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر بیٹی سے ملنے آئے تو دیکھا کہ مثالی شوہر اور میاں بیوی کے گھریلو حالات میں مثالی خوشگواری ہے، کیوں نہ ہوتی؟ امت کے لیے یہی تو نمونے کا پیمانہ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیار و محبت کی فضا دیکھ کر بہت مسرور ہوئے۔ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، یا رسول اللہ، ایک دن آپ دونوں کی لڑائی میں شریک ہوا تھا، یہ صلح اور پیار محبت میں بھی شریک فرمائیے۔ اس طرح